تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں کھڑے ہونے کی جہاں پیسے دیکھے نہیں اپنی اوقات میں آ جاتی ہو؟ آقا جان کی کڑکدار آواز پر شیراز حیدر ملازموں پیسے دیتا رک گیا اور ایک گہری نگاہ چادر میں چھپی اس لڑکی پر ڈالی۔ چہرہ دیکھنا چاہا پر دیکھ نہیں پایا۔ اسے اپنے آقا جان کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں لگا۔ کوئی بات نہیں آقا جان، غریب ہے، پیسے دینے میں حرج نہیں۔ وہ احساس کرتا جیسے اس کے پاس جانے لگا۔ وہ لڑکی تیزی سے جانے لگی تھی کہ اس کا پاؤں بری طرح مڑ گیا۔ وہ زمین بوس ہوتی چادر سر سے اتر گیا۔ شیراز حیدر اسے دیکھ کر سانس لینا بھول گیا کیونکہ وہ تو اس کی آج وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ پورے 4 سال کے بعد وہ حویلی واپس آ رہا تھا۔ سب لوگوں کے لیے اس نے الگ الگ گفٹ لیے تھے۔ جب وہ کرن کا گفٹ بیگ میں رکھنے لگا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کرن کے ساتھ اس کا نکاح 4 سال پہلے ہوا تھا۔ جب اس نے حویلی والوں کو فیصلہ سنایا کہ وہ کینیڈا جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں نے اس کے قدموں میں کرن کے ساتھ نکاح کی بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ وہ اس رشتے کے ناطے ضرور واپس پلٹ کر آئے گا، ورنہ جو بھی باہر جاتا ہے وہ کسی نہ کسی گوری کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ زین کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے سب نے اسے کرن کے نام کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ زین کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو انہوں نے ہی ان کے کہنے سے پورا کر دیا تھا۔ جب ان کا نکاح تھا تو کرن کے کان میں جھک کر کہنے لگا، کاش کہ آج نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو جاتی، مجھے تو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں اوپر اٹھانا بھی محال ہو گیا تھا۔ زین نے اس کا یہ روپ اپنے دل میں اتار لیا تھا اور پھر وہ چند دنوں کے بعد کینیڈا میں آ گیا تھا۔ جب اسے کرن کی یاد ستاتی تو وہ حویلی میں فون کروا دیتا، مگر ان 4 سالوں میں بمشکل اس کی 2 بار ہی کرن سے بات ہوئی تھی۔ اب جب اس کی واپسی کے دن تھے تو اس نے محسوس کیا کہ حویلی میں سب لوگ کرن سے کھینچے کھینچے ہیں۔ کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی ماں سے کرن کے بارے میں بات کرتا تو وہ اسے ٹال دیتی، کوئی دوسری بات شروع کر دیتی۔ شروع میں زین نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے اس نے گھر والوں کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ حویلی پہنچا تھا۔ اپنے 1-2 کزنز کو ہی صرف اس نے اپنے آنے کا بتایا تھا اور انہی کے ساتھ وہ حویلی پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر سب لوگوں پر جیسے شادی مرغ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ارے زین، تم اچانک سے بنا بتائے، تم نے تو آنے کی خبر بھی نہیں دی۔ ماں تو اسے دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، مجھے بتاتے، تمہاری پسند کا کھانا بناتے، کتنے وقت کے بعد میرا بیٹا حویلی واپس آیا ہے، تمہارے استقبال کے لیے حویلی کے سجاتے، مگر تم نے تو آنے کی خبر تک نہیں دی۔ بس ماں آج اچانک آنے کا ارادہ بنا تو سوچا کہ سب لوگوں کو سرپرائز دوں۔ کہاں ہے سب لوگ؟ نظر نہیں آ رہے۔ بیٹا، خاندان میں شادی ہے، کچھ لڑکیاں تو اپنی ماؤں کے ساتھ شادی پر گئی ہیں اور کچھ اپنے کمرے میں ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے نا، سب لوگ نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ وہ خاموشی سے بابا جان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور پھر ایک ایک کر کے سبھی لوگ گھر میں آتے گئے۔ زین کو دیکھ کر سبھی کو خوشگواریت کا احساس ہوا تھا۔ زین کی متلاشی نظریں کرن کو تلاش کر رہی تھیں، مگر ابھی تک وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے 2 بار اشاروں میں اپنی ماں سے کرن کا پوچھا تھا، مگر یا تو وہ اس کی بات سمجھی نہیں تھی یا پھر سمجھ کر انجان بن گئی۔ وہ عائشہ کا منتظر تھا۔ عائشہ کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی۔ عائشہ اس کی دائیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھابھی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باقی کزنز کی نسبت عائشہ کے ساتھ زیادہ بنتی تھی۔ عائشہ گھر پر آئی تو اپنے 2 سالہ بھتیجے کو لیے وہ چلو ساتھ اس کی گال چومنے لگا۔ پھر عائشہ کے کان میں جھکتے ہوئے اس نے کرن کے بارے میں پوچھا۔ نہ جانے کیوں عائشہ کا چہرہ یکدم فرق کر گیا۔ زین حیرت سے دیکھنے لگا، کیا بات ہے، کوئی کرن کے بارے میں مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ جس سے بھی میں پوچھ رہا ہوں وہی بات ٹال رہا ہے، میری شکل دیکھنے لگتا ہے، کیا کرن کوئی بھوت تو نہیں بن گئی؟ ہنستے ہوئے اس نے بھابھی کے سر پر چپت لگائی تو وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ اب تم آ گئے تو آرام سے سب مل لو، کرن سے بھی مل لینا، یہی ہے کرن، کہاں جانا ہے؟ اس نے اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے، تمہاری پسند کا کھانا آج میں خود بناتی ہوں۔ پھر باقی سب کزن زین کو گھیر کر بیٹھ گئے تھے۔ رات گئے تک ان سب لوگوں کی محفل جاری رہی تھی۔ اس دوران وہ کبھی کرن کو بھول گیا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کھانے کی ٹیبل پر بھی کرن کو نہیں دیکھا۔ اشارے سے عائشہ سے پوچھا، مگر وہ سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب بڑوں کی موجودگی میں وہ کرن کے بارے میں پوچھ کر سب کی گھورتی ہوئی نظروں کا رخ اپنی طرف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس گھر میں اپنی منگیتر یا منقوہہ کے بارے میں پوچھنا سخت معیوب تھا۔ جب تک کہ شادی نہ ہو جائے، سر جھڑک کر وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ اپنی امی کے ہاتھ کا اپنی پسند کا کھانا کھا رہا تھا۔
اسے تو مزہ ہی آ گیا۔ رات سونے سے پہلے ایک بار پھر کرن کا خیال اسے ستایا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنے ننیال گئی بھی ہو، اپنی نانی کے گھر، اس لیے وہ مجھے نظر نہیں آئی، ورنہ اگر گھر میں ہوتی تو وہ تو ہر طرف تتلی کی طرح اڑتی پھرتی، مجھ سے ملنے کے لیے تو ضرور آ ہی جاتی۔ سونے سے پہلے آخری سوچ اسے دماغ میں کرن کی آئی تھی۔ اگلے دن جب اٹھا تو سبھی ملازم قطار میں کھڑے تھے۔ صاحب جی، آپ اتنے سالوں کے بعد واپس آئے ہیں، سب کے لیے تحفے لے کر آئے ہیں، اب ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ زین ان کی بات سن کر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ بس یار، بس جلدی میں وہاں سے آ گیا، گھر والوں کے لیے بھی کچھ ڈھنگ کا لے کر نہیں آیا، تم لوگوں کو میں یہاں سے کوئی نہ کوئی تمہاری پسند کا تحفہ لے کر دے دوں گا۔ سجاد کہنے لگا، نہیں صاحب جی، ہمیں تحفے کی قیمت ادا کریں، ہم اپنی مرضی سے تحفہ خرید لیں گے۔ تبھی ملازم ہاں میں ہاں ملانے لگے تو زین مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر ان سب کو پیسے دینے لگا۔ سبھی ملازمیں بھی قطار میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی سب کو پیسے دینے کے بعد وہ ایک آخری ملازمہ کے پاس آئے جس نے چادر سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور اپنے آپ کو چادر میں اچھی طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ زین نے اس کی طرف پیسے بڑھائے تو بابا جان غصے سے بولے، تم کیا ان کے ساتھ منہ اٹھا کر آ کھڑی ہو گئی ہو؟ جہاں پر پیسے دیکھے نہیں تمہارا رال ٹپکنے لگتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہوگی، مگر نہیں، تم اپنی ماں جیسی ہو، اتنی آسانی سے سدھر نہیں سکتی۔ زین حیرت سے اپنے بابا جان کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا بابا جان؟ آپ اتنی سی بات پر اس ملازمہ کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آخر کیا ہو گیا؟ اگر یہ غریب بھی پیسے لینے کے لیے یہاں پر کھڑی ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ بابا جان اتنا تو بول کر اس نے پیسے والٹ سے نکال کر اس لڑکی کی طرف بڑھائے تو وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے پیسوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا۔ زین اسے روکنے لگا، ارے رک جاؤ، بابا جان کی باتوں کا برا مت مانو، یہ پیسے رکھ لو۔ اس نے لڑکی کو چادر سے پکڑ کر روکا تو اچانک اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا، جسے دیکھ کر زین کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ جسے وہ ملازمہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی منکوہ کرن تھی۔ اور اس کا یہ حال کیوں تھا؟ زین سمجھنے سے قاصر تھا۔ حویلی میں سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا، سبھی زین سے نظریں چرا رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، خیال سے گنگ رہ گیا۔ پھر جب کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اپنی ماں کے پاس آیا، امی یہ سب کیا ہے؟ میرے یہاں سے جاتی کرن کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ سلوک کیا، اسے ملازمہ بنا کر رکھ لیا، آخر کیوں؟ کیا قصور تھا اس کا؟ بیٹا تم اس لڑکی کی اصلیت نہیں جانتے، ارے ہم بھی اس کے بارے میں دھوکہ کھا گئے تھے، اگر اندازہ ہوتا کہ یہ ایسی لڑکی نکلے گی تو ہم کبھی بھی اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہ کرتے۔ ہم نے سوچا تمہاری تربیت خون پر بازی لے جائے گی، وہ اپنی ماں جیسی نہیں ہوگی، مگر اس نے ثابت کر دیا کہ ہمارے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ہم غلط ہیں، وہ ویسے ہی نکلی جیسے اس کی ماں تھی۔ بابا جان سیدھی طرح بتائیں، مجھے پہلیاں مت بھجوائیں، آخر ہوا کیا ہے یہ تم اس سے ہی جا کر پوچھو، ہم اگر کچھ کہیں گے تو ہماری بات پر یقین نہیں کرواؤ گے، الٹا بس ہمیں ہی برا بناؤ گے۔ اب وہ عائشہ کی طرف مڑا تو وہ بھی نظریں چرائیں لگی تھی۔ زین بہتر یہ کہ تم کرن سے ہی اس کے گناہ کے بارے میں پوچھو، میں کچھ نہیں جانتی، کرن ہی تمہیں بہتر بتا سکتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیوں۔ زین تو سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ کرن کی تلاش میں گھر کی پچھلی طرف آ گیا تھا، جہاں پر وہ ڈھیروں کپڑے پھیلائے مشین لگا کر کپڑوں کو دھو رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اسے دیکھ کر کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اسے کرن پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے کبھی تنکا اٹھا کر بھی دوہرا نہیں کیا تھا، اور اب یہ کیسے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے باہری بھرکم کام کر رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر کرن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کس لیے؟ ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری جو تم سب کے حکم پر سر جھکانے پر تیار ہو گئی ہو؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے میرے حال پر اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سخت بے تاثر انداز سے بولی تو زین اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کرن مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کیوں تمہارے ساتھ سب لوگوں کا رویہ بدل گیا اور تم کیوں سب کے کہنے پر آ کر خود کو اس طرح سے برباد کر رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھو، آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ لگتا ہے کتنے دنوں سے تم نے اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کی، لگتا ہے کتنے دنوں سے تم نے اچھے سے منہ نہیں دھویا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ مجھ پر غور کرنے کے بجائے کوئی اور ضروری کام کر لیں، ویسے بھی مجھ سے آپ کو کوئی فیض نہیں ملنے والا۔ جو خود بے فیض ہو وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ اور ہو سکے تو آپ اپنی اور میرے بیچ کے رشتے کو بھی ختم کر دیں۔ خاندان میں بہت اچھی لڑکیاں ہیں، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لیں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کرن؟ یہ رشتہ میں نے اپنے دل کی رضا سے کیا ہے، تمہارے یا کسی کے کہنے پر میں یہ رشتہ نہیں توڑوں گا، اور تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کا میں پتہ لگا ہی لوں گا، مگر تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو ظالم سے بڑا ظلم سہنے والا ہوتا ہے جو اسے اپنے اوپر مزید ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور تم ظالم سے بڑھ کر بھی ظالم نکلی۔ تم ایسی تو نہیں تھی۔ زین لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔
किरण उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर निकला था जो उसके दुपट्टे में जज्ब हो गया था। उसने सख्ती से अपनी आंखों को रगड़ डाला। यह अब दोबारा से मेरी राख खरीदने के लिए, मुझे कमज़ोर करने के लिए मेरी ज़िंदगी में आई गई। मगर मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। ये कसम से बोल दी। वो अपनी काम में मशगूल हो गई थी। जैन सीधा अपने कमरे में आया था। पूरे कमरे में वो तेज़ी से टहलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात करे और किससे बात करे। तभी उसे बिलाल का ख्याल आया जो उसका तायज़ात और बहुत अच्छा दोस्त भी था। ज़्यादातर वो हॉस्टल में रहता था क्योंकि वो पढ़ाकू था। हवेली में उसका ज़्यादा दिल नहीं लगता था। कहता था यहाँ रहकर मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता। जैन से वो कोई बात नहीं छुपाता था। एक बिलाल ही है जो मुझे सच बताएगा। इस वक्त उसने बिलाल को कॉल मिलाई थी। खिलाफ मामूल उसकी बात सुनकर ना तो वो हैरान हुआ, ना उसने जैन को टालने की कोशिश की। उल्टा वो सवाल पूछने लगा था, इस बात का ख्याल तुम्हें 4 साल के बाद क्यों आ रहा है? किरण के साथ ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 4 साल पहले शुरू हुआ था, जिस दिन तुम गए थे, इससे 1 महीने के बाद से। मगर क्यों हुआ? क्या है? कुछ तो बताओ। कोई मुझे कुछ बताने पर तैयार ही नहीं है। जैन, बात ऐसी है जिसे सुनकर तुम्हें शॉक लगेगा, मगर अब तुम पूछ रहे हो तो बताए बगैर चारा भी नहीं है। किरण घर से भागने की तैयारियों में थी। अपने मामूजात के साथ वो रंगे हाथों पकड़ी गई। जब वो बैग में कपड़े और जेवर लेकर आधी रात को मामूजात के साथ जा रही थी, तब तुम्हारी अम्मी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और तब से घर वालों की नज़रों में वो गिर गई। एक शख्स के निकाह में होते हुए किसी दूसरे शख्स के साथ मोहब्बत की पेंगे पढ़ाना और फिर उसके लिए रात के अंधेरे में घर से फरार होना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कितनी देर तक तो जैन कुछ बोल ही नहीं सका। तुम सच कह रहे हो बिलाल? ये सब कैसे हुआ? किरण ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे साथ रिश्ता होने पर वो बहुत खुश थी। मैं नहीं मानता कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके साथ कोई साजिश हुई है। बिलाल गहरा सांस लेकर रह गया। ऐसा मुझे भी महसूस हुआ है कि वो किसी साजिश का हिस्सा बनी है, मगर उसके खिलाफ साजिश करेगा कौन? हवेली में सभी उसके अपने हैं, कोई गैर नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ, तुमने किरण से बात की क्या? वो अपने किए पर शर्मिंदा है क्या? उसने घर वालों से अपने किए की माफ़ी मांगी यार। उस लड़की ने इस दिन से चुप साध ली। या तो वो अपनी गलती घर वालों से माफ़ी मांगती तो शायद घर वालों का दिल पसीज जाता, मगर वो तो अपने खौल में बंद हो गई। मुलाजमों के साथ मुलाजमा बन के रहने लगी। हर वक्त वो किसी यतीम या असीर लड़की का तासुर पेश करती है जिसका दुनिया में कोई भी ना हो। ये सब देखकर बहुत दिल दुखता है। इधर उधर की चंद दिन बातें करने के बाद जैन ने कॉल बंद कर दी थी। अब वो किरण के साथ तफसीली बात करना चाहता था, मगर कैसे? घर में इस वक्त सब लोग आस पास थे। उनकी मौजूदगी में वो किरण से अगर कोई बात करता तो शायद वो इसे सही से जवाब ना दे पाते। उसे किरण से अकेले में बात करनी थी और फिर सबके सोने के बाद वो किरण के कमरे की तरफ बढ़ा था। एक पल को इसके कदम रुके थे। अगर दादा जान या किसी और ने देखा तो इसकी खैर नहीं होगी। सब लोग इस बात पर उसे खूबी डांटेंगे, मगर अपने आप को समझाता, तावले देता। वो किरण के कमरे की तरफ बढ़ गया था, मगर ये क्या, उसका कमरा तो खाली था। फिर वो कहाँ थी? किचन की लाइट ऑन थी। किचन में आया तो वहाँ पर बर्तन धो रही थी। आधी रात हो गई है, सब लोग सो रहे हैं और तुम यहाँ काम कर रही हो। किरण उसे आवाज़ पर पलट कर देखा था। सब उस घर के मालिक हैं। मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करते हैं। वो सोना चाहते तो सो सकते हैं, जबकि मैं इस घर में नौकरों से भी कम हूँ। ज़ैन ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? क्यों ऐसी बातें करके अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रही हो? क्या तुम भूल रही हो कि तुम इस घर के बेटे की बेटी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हो? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे सच सुनना है, सच जानना है और इसके मुताबिक फिर फैसला करना है। किरण के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिगड़ गई। अच्छा, तो अब आपको मेरे गुनाहगार होने का सबूत चाहिए ताकि फिर आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें और अपने ज़मीर के सामने खुद सुरखरू हो सकें। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी अम्मी से जाकर बात करें, आपको वो सबूत दिखाएंगे। आपके लिए फिर फैसला करना आसान हो जाएगा। जैन गुस्से से लपेट कर रह गया। तुम चलो मेरे साथ। मुझे बताओ ये सारा क्या तमाशा है? किरण को ज़बरदस्ती वो अपने कमरे में लेकर गया था। किरण बुरी तरह भुखलाई थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। जैन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अब एक एक कदम उठाता हुआ वो किरण के पास आया। कहने लगा। वो पीछे हटने लगी, दीवार के साथ लग गई थी। मेरी बात सुने। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे इस तरह से हासिल कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर अपने आप पर आँच नहीं आने दूंगी। आपने मुझे छोड़ना है, आप मुझे छोड़ दें, मगर इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी और ना ही इसकी इजाज़त दे सकती हूँ। वो जैन के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए बोली थी। जैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस पागल लड़की को कैसे समझाए कि वो उसके पास गया और दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ने लगा। खुदा के लिए किरण, होश में आओ, मैं तुम्हारा ये रूप देखकर पागल हो जाऊंगा।
خدا کے لیے مجھے بتاؤ، آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ تم اپنے ماموزاد کے ساتھ آدھی رات کو کیوں بیگ لے کر کہاں جا رہی تھی؟ اس میں کپڑے اور زیورات کیوں رکھے تھے؟ بتاؤ مجھے، اگر تمہارا دل میں کوئی غلط بات ہے نہیں ہے تو یہ سب کیا تھا؟ کرن زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ زین اسے پل پل بدلتے رنگ میں دیکھتا جا رہا تھا۔ روتے روتے وہ تھک گئی تھی تو کہنے لگی، بس اتنا ہی یقین تھا آپ کو مجھ پر، جو سب لوگوں نے بولا آپ نے وہ مان لیا۔ جب آپ کو سب کی باتوں پر یقین ہے تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میرا اپنے ماموزاد کے ساتھ چکر تھا؟ تو ہاں یہی بات ہے۔ اب آپ مجھے چھوڑ دیں اور اپنی ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جائے۔ زین کو اپنے سامنے سے ہٹا کر وہ ہارے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے چل پڑی تھی۔ زین جیسے بالکل دہل گیا تھا۔ اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑنے کی اجازت بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میں ایسا سوچنا بھی تو جیسے میرے وجود پر آرے چلنے لگتے ہیں۔ نہیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اسے کسی نے اس سارے معاملے میں پھنسایا گیا ہے، مگر اس گھر میں کون ہے جو اسے پھنسائے گا؟ اور اس سب میں فائدہ کس کا ہوگا اور کیوں؟ اگلے دن رات کو سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، تب زین کی بات سن کر سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ امی، مجھے کرن کے ساتھ رخصتی کرنی ہے اسی مہینے۔ میں آپ لوگ لسٹ بنا لیں جس کو بلانا ہے۔ میں ابھی کل ہی پیپرز بنوانے کے لیے آفس میں جاتا ہوں۔ آخر کو کرن اس بار اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس بار میں اسے یہاں پر کسی کی سازش کا حصہ بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ سب آنکھیں چھپکائے بنا زین کو دیکھے جا رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آتا کہ زین نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے بابا جان ہوش میں آئے تھے۔ لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مانا کہ یہ فیصلہ ہمارا تھا اور ہم اپنے فیصلے کی مانتے ہیں۔ اس فیصلے کو بدلنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک اچھی لڑکیاں ہیں، تمہاری شادی ان میں سے کسی بھی لڑکی سے ساتھ کروا دوں گا، مگر یہ لڑکی نہیں۔ اسے تم طلاق دو، اب بھی اور اسی وقت۔ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، مگر دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ کرن کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کھانا کھائے بغیر وہ ایک جھٹکے سے کرسی کھینچ کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سبھی لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ آخر اس کلموہی نے میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اسی کے نام کی مالا جپ رہا ہے۔ یہ جادوگرنی ہے۔ اس کی ماں بھی جادوگرنی تھی جس نے ذوالفقار پر اپنے جادو سے قابو پا لیا تھا، اسے ہم سب سے دور کر دیا۔ یہی یہ لڑکی بھی کر رہی ہے۔ اگر اس کی شادی زین سے ہو گئی تو وہ تو ہمیں بالکل بھول ہی جائے گا۔ یہ لڑکی تو ہم سب کو دودھ میں سے بال کی طرح نکال کر پھینک دے گی۔ سارا نے ان ساری باتوں کو سنا تو اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تائی اس سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ وہ کبھی بھی اس کو زین کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیں گی۔ مگر ان کی نفرت کی وجہ کیا تھی؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے اتنی بڑی سازش کا حصہ کیوں بنایا۔ آخر کرن کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی کہ وہ سارا کی بیٹی تھی۔ سارا ایک خوبصورت لڑکی تھی، چل شوق سے جو ہنستی تو اس کے ساتھ کلیاں اور پھول بھی مسکراتے۔ اس نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، ایسا گھر جہاں پر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا کیا جاتا تھا، مگر یہ غربت بھی اس کی خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔ دن بدن اس کا روپ چاند کو بھی مات دے رہا تھا۔ اس کے سامنے کالج کی سبھی لڑکیاں پانی بھرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور ان کی کالج میں فنکشن تھا۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر سارا اس فنکشن کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا، جولری پہنے اور چمکتے بھڑکیلے کپڑے پہنے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے کپڑے زیادہ قیمتی نہیں تھے، عام سے تھے، مگر وہ اتنی حسین تھی کہ عام سا سوٹ پہنتی تو وہ بھی سج جاتا۔ اس دن وہ بھی سہیلیاں کالج سے واپس آئیں تو راستے میں ان کی بس خراب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ پیدل اپنے گھر آنے لگے۔ راستے میں ذوالفقار کی گاڑی ان لڑکیوں کے پاس سے گزری تھی، اور پھر یکدم وہ ریورس ہو کر سارا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ ذوالفقار نے آج تک ایسی حسین صورت اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ سارا وہاں سے چلی گئی تھی، مگر ذوالفقار کتنی دیر تک وہاں پر بت بنا کھڑا رہا تھا، اور پھر اس نے سارا کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھی۔ وہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، کسی صورت بھی اسے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ سارا کی ابھی تک کہیں پہ بھی منگنی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی سے بات بنی ہے، بلکہ شاید وہ تو کسی کو پسند بھی نہیں کرتی۔ سارا کا مزاج بھی خاصا اونچا تھا، وہ اپنے آس پاس رہنے والی لوگوں کو زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس کا یہ خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بنے گی، کسی امیر آدمی سے شادی کرے گی، اپنی ماں اور خاندان باقی کی عورتوں کی طرح سے سخت کر زندگی نہیں گزارے گی۔ پھر جب ذوالفقار بار بار اس کے راستے میں آنے لگا تو بلا آخر اس کی طرف متوجہ ہو ہی گئی، اور پھر وہ کالج سے کلاسز بھی بنک کرنے لگی۔ گھر والوں سے کبھی ایکسٹرا کلاس کا جھوٹ بول کر ذوالفقار سے محبت کی پینگیں بھی بڑھانے لگی۔ کبھی کبھی وہ دونوں بہت دور باتوں میں
مگر نکل جاتے، وہ واپسی پر بہت دیر بھی ہو جاتے تھے۔ گھر والوں سے وہ کبھی پیپر کا تو کبھی پریکٹیکل کا بہانہ بناتی، کبھی ٹیوشن پڑھانے کا بہانہ بناتی۔ غرض یہ کہ ان کی محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ذوالفقار نے گھر والوں سے سارہ کے حوالے سے بات کی تو وہ سب لوگ ہتے سے اگھڑ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایک عام سے گھرانے کی لڑکی بہو بن کر کبھی نہیں آئے گی۔ جب حلیمہ بیگم کو پتہ چلا کہ ان کا لاڈلا دیور اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بری طرح بھوکلائی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی بہن کو اپنی دیورانی بنانا چاہتی تھی۔ اپنی بہن کے دل میں بھی انہوں نے یہی بات بٹھا رکھی تھی اور بہن بھی ذوالفقار کو بہت پسند کر رہی تھی۔ اب اگر وہ اپنی پسند سے کسی اور سے شادی کر لیتا تو ان کی بہن تو جیتے جی مر جاتی۔ انہوں نے اپنی ساس کو خوب ورکلایا کہ وہ کبھی بھی کسی عام سی لڑکی کو بہو بنانے پر تیار نہ ہو۔ ساس سسر بھی تیار نہیں تھے، مگر ذوالفقار نے کسی کی بھی نہیں سنی اور پھر ایک دن وہ سارہ سے کورٹ میرج کر کے اسے اپنے ساتھ گھر میں لے کر آ گیا تھا۔ اس دن سارہ بہت گھبرائی تھی۔ ذوالفقار، ہم لوگ یہ انتہائی قدم تو اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا میرے گھر والے، آپ کے گھر والے ہمیں معاف کر دیں گے؟ کیا وہ اس رشتے کو قبول کر لیں گے؟ ذوالفقار بہت لاپرواہ تھے، ہنس کر کہنے لگے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سب لوگ اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ ہم دونوں جب ایک ہو گئے ہیں پھر ہمیں کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذوالفقار کے اوپر تو نئی نئی محبت کا شادی کا خمار چڑھا ہوا تھا، وہ تو جیسے ساری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگے تھے۔ مگر سارہ تو وہ پوری طرح گھبرائی تھی، گھر والوں کا رویہ دیکھ کر تو وہ بری طرح ہمت ہار گئی۔ ذوالفقار کے سامنے روتی تو وہ ان کی ہمت بن جاتے۔ سارہ کے ماں باپ تو ان کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حویلی میں سب لوگ سارہ کی باقی ہوئی لڑکی کہہ کر مخاطب کرتے، اسے کچوکے لگاتے، طنز کرتے تو وہ آنسو پی کر رہ جاتی۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک چاند سی بیٹی بھی عطا کی، جس کا نام انہوں نے بڑی چاہت سے کرن رکھا تھا، اور وہ بھی سورج کی پہلی کرن جیسی ہی ہوئی تھی، خوبصورت اور دل میں سمانے والی بہو کے ساتھ حویلی والوں کا رویہ جیسا بھی تھا، مگر کرن سے سبھی بہت پیار کرتے تھے۔ دادا دادی کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ اس دن کرن کے بھائی کی کال آئی، انہوں نے کرن سے کہا کہ وہ لوگ اس سے معاف کر چکے ہیں، اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرے تو کیا کرن اس موقع پر ان کی خوشی میں شامل ہو سکتی ہے؟ سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ذوالفقار بھی اس کے ساتھ تیار ہو کر شادی کے لیے نکلا تھا، مگر یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا تھا۔ ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حویلی میں ہر طرف قہرہ مچ گیا، جوان موت پر سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ دادی نے کرن کو اپنی بڑی بہو کی گود میں ڈال دیا تھا، اس کے ماں باپ تو رہے نہیں، اب تم ہی اس کی ماں باپ بن کر پالو۔ جمیلہ بیگم نے نفرت سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا، یہ لڑکی ان کی محبت کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی ماں نے اس کی ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، ان کی بہن کو زندگی سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ کسی سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہو رہی تھی، اور پھر ذوالفقار کی موت کے بعد اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ جس انسان سے محبت کری تھی وہ تو دنیا میں رہا ہی نہیں۔ اب اس کے لیے سوگ لے کر وہ اپنے گھر والوں کو مزید کس قدر پریشان کرے گی؟ اور پھر اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر سر جھکا لیا تھا اور خاندان کے ایک لڑکے سے شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا تھا، اب کہانی پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سبیہہ کی بہن جو زین سے 7 سال چھوٹی تھی، اچانک زین کے لیے اس کے دل میں بہت بڑے جذبے پیدا ہو گئے۔ حالانکہ زین کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، مگر وہ زین کو کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھی۔ پھر جب اس نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنی بہن کو ساری بات بتائی۔ جمیلہ ہو سکتا تھا پہلے انہوں نے اپنی بہن کی خوشی پوری نہیں کی تھی، مگر اب وہ اپنی بھانجی کی خوشی پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں زین اور رومانہ کے رشتے کی بات کریں، باوا جان نے زین کا کرن کے ساتھ نکاح کر دیا اور ششور چھوڑ دیا۔ وہ زین کو اس رشتے سے روکتی سمجھاتی، مگر اس سے پہلے زین نے بھی اس فیصلے پر سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشی کا نظر آنا تھا، دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے پر کتنا خوش ہے، اور کرن بھی دل و جان سے زین کو چاہتی تھی۔ اور جو ان دونوں کے بیچ میں کوئی دیوار نہ آ سکے، دونوں کا نکاح ہو گیا، مگر کوئی تھا جو بہت حسد سے ان دونوں کے رشتے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت جلد ان دونوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی تھی۔ جمیلہ بیگم نے زین کو منظر سے ہٹ نہیں اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے سارہ کی بیٹی کی برین واشنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ کیا تمہارے اپنے ننیال والوں میں سے ملنے کا دل نہیں کرتا؟ لڑکی، تمہارے ماموں خالہ نانی، یہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں ضرور ان لوگوں سے ملتی۔ کرن آنکھوں میں حیرت لے کر اپنی تائی کو دیکھتی، مگر تائی دادا دادی پسند نہیں کریں گے، میں وہاں پر جاؤں گی، ان لوگوں سے ملوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، تمہارے ننیال والے، میں خود بات کروں گی۔ اور پھر جمیلہ بیگم نے نہ جانے کیسے اپنے ساس سسر سے بات کی، انہوں نے کرن کو اپنے ننیال میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ کرن کا سب سے بڑا ماموزاد زاویہ اکثر ہی اسے حویلی چھوڑنے اور لانے جاتا تھا۔ جب جمیلہ بیگم نے زاویہ کو دیکھا تو انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کی راہ دکھائی دی تھی۔ ان کے دماغ میں کیا شیطانی کھیل چل رہا تھا، اس بات سے کرن بالکل بے خبر تھی۔ وہ اکثر زاویہ سے محبت سے پیش آتی، اسے کھانے پر روکتی
اور اس کے گھر والوں کا اچھے سے حال احوال پوچھتی۔ زین ان کی محبت کا متعارف ہو گیا۔ اکثر وہ اسے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک رات زاویہ اپنے گھر میں بیٹھے موبائل پر مصروف تھا کہ جمیلہ بیگم نے اسے کال کی۔ وہ حیران رہ گیا، انہوں نے آدھی رات کو کیوں کال کی؟ کہنے لگی، کرن کا دل بہت ہی گھبرا رہا ہے، وہ چاہ رہی تھی کہ تم اسے نانی کے پاس لے چلو، کیا تم اسے لینے کے لیے آ سکتے ہو یا میں کسی ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیجوں؟ زاویہ نے بے سخت کا ٹائم دیکھا اور رات کے 12 بج رہے تھے۔ آنٹی میں اسے صبح لے جاؤں گا، ابھی اتنی رات کو اسے لانا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی دادی تو سو رہی ہیں۔ ارے تم نہیں جانتے زاویہ، وہ بہت ضدی لڑکی ہے، جو بات ایک بار منہ سے نکالتی ہے تو پوری کروا کر ہی رہتی ہے۔ اب تم آ جاؤ اسے لینے کے لیے، نہیں تو وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ آ جائے گی۔ آدھی رات کو جوان لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ زاویہ ناچار ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو گیا تھا اور پھر وہ گاڑی لے کر گھر سے باہر نکلا تو جمیلہ بیگم اب کرن کے کمرے میں آئی۔ کرن، تمہاری نانی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، زاویہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ کرن یہ سنتے ہی گھبرا گئی تھی۔ طیبہ، اس وقت میں وہاں پر جاؤں گی؟ کیا یہ بات مناسب ہے؟ میں اکیلے نہیں جا سکتی، آپ ہی میرے ساتھ چلیں۔ جمیلہ بیگم نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ ارے لڑکی، وہ تمہارا ننیال ہے، کوئی غیر لوگ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے دادا اور دادی سے اجازت نہیں لی، ابھی وہ لوگ سو رہے ہوں گے، صبح ہی لوگوں سے پوچھ کر چلی جاؤں گی۔ ابھی میں زاویہ بھائی کو منع کر دیتی ہوں، مگر اس سے پہلے جمیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ لڑکا گھر سے نکل چکا ہے، بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ ارے تمہاری نانی بار بار تمہارا نام لے رہی ہیں، انہوں نے کہا آخری وقت ہے، اور اس آخری وقت پر تم ان کے پاس ہونے کی بجائے یہاں پر بیٹھی کہانیاں کر رہی ہو۔ میں نے تمہارے دادا اور دادی کو بتا دیا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادو تو تمہارے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر انہیں گھٹنوں کا درد ہے، اس لیے وہ مجبور ہو گئی، جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، مگر میں صبح آ جاؤں گی۔ تم جانتی ہو کہ صبح ناشتے کے بعد گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں، جب تک ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر کام نہ کرواؤ تب تک وہ کام ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ کرن خاموش ہو گئی تھی، انہوں نے خود ہی بیگ میں 2-4 جوڑے رکھے تھے اور کہنے لگی، اب تو میں دو تین دن تو وہاں رکنا ہوگا، اس لیے اپنا سامان ساتھ لے جاؤ اور ہاتھ منہ دھو کر آؤ، اتنی دیر میں تمہارے کپڑے بیگ میں پیک کر دیتی ہوں۔ کرن واش روم سے واپس آئی تو دائی اس کا بیگ تیار کر چکی تھی اور پھر باہر ہارن بجا تو کرن بیگ لے کر باہر نکلی۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو اچانک ہی پورے گھر میں ساری لائٹس آن ہو گئی اور پھر سبھی لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلے، اور اس کے بعد جمیلہ بیگم نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ ارے یہ ہمارے منہ پر کالک مل کے کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ارے دیکھو تو کون ہے جو ہماری عزت پر نقب لگانے کے لیے آیا، ارے یہ تو میری بیٹی کی بنکوا تھی، وہ اسے نکاح کر کے اپنا نام دے کر یہاں سے گیا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس لڑکی سے اپنی جوانی سنبھالنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہر جگہ منہ مارے گی۔ دادو نے اسے بہت مارا تھا، اسے بہت برا بھلا کہا، وہ تو جیسے گونگی بن گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور باہر کھڑا زاویہ، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک سازش کا حصہ بنا ہے۔ اسے اس مظلوم لڑکی پر بہت ترس آیا جو گھر والوں کے عتاب کا نشانہ بن گئی تھی۔ سب نے اسے خوب برا بھلا کہا، اسے اس کی ماں کے طعنے دیے اور اس کے کیے کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ زاویہ نے ہر بار اس سے کہا کہ وہ ننیال آ جائے، مگر اس نے ایک بار بھی اس گھر سے قدم نکالنے پر رضامندی نہیں دی۔ جب تک زین واپس نہیں آتا تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں بے گناہ اور زین پر اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گی۔ اگلے چند دن حویلی میں سخت خاموشی اور تناؤ میں گزرے تھے۔ زین نے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر جمیلہ بیگم اندر ہی اندر سخت پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زین کو کس طرح رام کریں، کیونکہ ان کی برسوں کی محنت پر پانی پھرنے والا تھا۔ ایک صبح جب زین اپنے کمرے میں موجود تھا تو جمیلہ بیگم انتہائی نرمی اور مظلومیت کے لباس اوڑھ کر اس کے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر بناوٹی دکھ صاف نمایاں تھا۔ بیٹا، تم جب سے آئے ہو گھر میں بس لڑائی جھگڑے ہی ہو رہے ہیں، میرا دل بہت اداس ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے دور چلی جاؤں، مجھے تمہاری خالہ سے ملنا ہے، کیا تم مجھے اپنی خالہ کے گھر لے چلو گے؟ زین نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ لاکھ غصے میں تھا مگر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید خالہ کے گھر جانے سے ماں کا موڈ بہتر ہو جائے گا اور وہ پرسکون ہو کر اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گی۔ اس نے بنا کسی اعتراض کے حامی بھر لی۔ جی ماں بالکل، میں آپ کو خالہ کے گھر لے چلتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں، ہم ابھی نکلتے ہیں۔ جمیلہ بیگم کے دل میں تو جیسے ہی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زین کو کچھ وقت کے لیے حویلی اور کرن سے دور رکھے تاکہ وہ خالہ کے گھر جا کر اسے دوبارہ اپنی بھانجی رومانہ کی طرف مائل کر سکیں۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر آئی اور زین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے جمیلہ بیگم ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی مگر انہوں نے کرن کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ زین بھی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، اس کے دماغ میں بس ایک ہی الجھن تھی کہ وہ کس طرح سچائی تک پہنچے۔
اس کے دماغ میں بس ایک ہی الجھن تھی کہ وہ کس طرح سچائی تک پہنچے اور کرن کو اس جہنم سے باہر نکالے۔ خالہ کا گھر شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو خالہ نے ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ رومانہ بھی وہاں موجود تھا اور وہ زین کو دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ خالہ نے زین کو گلے سے لگایا اور پیار دیا۔ سب لوگ کمرے میں بیٹھ گئے جہاں باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ خالہ بار بار رومانہ کی تعریفیں کر رہی تھی اور جمیلہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ زین وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا مگر اس کا دل اس ماحول میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر لان میں چلا جائے تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکے۔ وہ چائے پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ جان میں ذرا باہر لان میں چکر لگا کر آتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ خالہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا جاؤ، باہر موسم بہت اچھا ہے۔ زین اٹھ کر باہر آ گیا مگر وہ جلدی میں اپنا موبائل وہیں ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا۔ وہ باہر لان میں ٹہلنے لگا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے ایک ضروری ای میل چیک کرنی تھی جس کے لیے اسے موبائل کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا موبائل تو اندر ٹیبل پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ وہ واپس لینے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ وہ جیسے ہی بیٹھنے والے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے جمیلہ بیگم اور خالہ کی اونچی آوازیں سنائی دی۔ کوئی ملازم موجود نہیں تھا اور دونوں بہنیں انتہائی رازداری سے مگر پرجوش انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ زین کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ جب اس نے اپنی ماں کے منہ سے اپنا نام سنا وہ چونک گیا اور وہیں کھڑکی کے پاس رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ جمیلہ بیگم انتہائی فخر اور تکبر سے اپنی بہن کو بتا رہی تھی، تم فکر مت کرو، میں نے اس لڑکی کو سب کی نظروں سے گرانے کے لیے اتنی بڑی سازش رچائی ہے۔ میں نے ایسا جال بنا ہے کہ کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ دادی سے لے کر دادا تک سب اسے گنہگار سمجھتے ہیں، مگر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی زین اسی کا نام جپ رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کلموہی نے زین پر کیا جادو کر دیا ہے۔ وہ اب بھی اسی سے شادی کرنے اور اس سے اپنے ساتھ کینیڈا لے جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ خالہ نے فکرمند آواز میں کہا، آپ نے اتنی بڑی سازش تو رچائی مگر کیا فائدہ اگر زین اب بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے؟ ہماری رومانہ کا کیا ہوگا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ رومانہ کی شادی زین سے ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی گھل گھل کر مر جائے گی۔ جمیلہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، میں خود یہی چاہتی ہوں سسٹر، میں اپنے زین کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ اس لڑکی سے شادی مت کرے؟ وہ لڑکی مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہے۔ وہ سارا کی بیٹی ہے جس نے میری بہن کے پیار کو اس سے چھینا تھا۔ میں اس کی بیٹی کو کبھی اپنے گھر کی مالکہ نہیں بننے دوں گی۔ زین کھڑکی کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ اس کی اپنی ماں، اس کی جنم دینے والی ماں اتنی بڑی سازش کی خالق تھی۔ اس نے جس عورت کو ہمیشہ عزت دی، جس کی ہر بات سر جھکایا تھا، وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ غصے اور صدمے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اب اس کے لیے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دھماکے سے دروازہ کھلنے پر جمیلہ بیگم اور خالہ اچھل پڑیں۔ ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا جب انہوں نے زین کو لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ جمیلہ بیگم کی تو جیسے سانس ہی الگ میں اٹک گئی تھی۔ زین نے تالی بجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، واہ اماں واہ، کیا شاندار سازش رچی ہے آپ نے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو ایک نیک اور رحم دل عورت سمجھتا رہا، مگر آپ تو اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں، یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جمیلہ بیگم نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے بولی، زین بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ وہ بات نہیں ہے۔ زین نے زور سے ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوکا، بس اماں، مزید اب جھوٹ نہیں مت بولے۔ میں نے اپنی کانوں سے آپ کی اور خالہ کی ساری گفتگو سن لی ہے۔ آپ نے صرف اپنے حسد اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ نے دادا دادی کو گمراہ کیا، پورے خاندان میں اس کی عزت اچھالی اور اسے اپنے ہی گھر میں ملازمہ بننے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میری ماں ہیں مگر آج مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ خالہ نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی، زین تم اپنی ماں سے کیسے بات کر رہے ہو؟ زین نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، خالہ جان آپ اس سازش میں برابر کی شریک ہیں، اس لیے آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہوگا۔ رومانہ بھی کمرے میں آ چکی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ زین نے اپنی ماں کا بازو پکڑا اور بولا، چلیے میرے ساتھ حویلی، اب سب کے سامنے آپ کا یہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہوگا۔ جمیلہ بیگم رونے لگی اور بولی، زین خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں، میری عزت کا تو خیال کرو۔ زین نے سرد لہجے میں کہا، آپ نے کرن کی عزت کا خیال کیا تھا، اب جو بویا ہے وہ تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ زین اپنی ماں کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے جمیلہ بیگم روتی رہی اور معافیا مانگتی رہی۔
مگر زین کا دل اب پتھر بن چکا تھا. اس کے دماغ میں صرف کرن کا وہ اترا ہوا چہرہ اور روتی ہوئی آنکھیں گھوم رہی تھی جنہیں اس کی ماں نے بے گناہ ہونے کے باوجود اتنی اذیت دی تھی. جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو زین نے سب گھر والوں کو ہال میں جمع ہونے کے لیے کہا تھا. دادا جان، دادی جان، تایا، تائی اور عائشہ سبھی وہاں جمع ہو گئے. سب کے چہروں پر حیرت تھی کہ زین اس قدر غصے میں کیوں ہے. زین نے جمیلہ بیگم کو سب کے سامنے کھڑا کیا اور بلند آواز میں کہنا شروع کیا، آج میں آپ سب کو اس حویلی کا سب سے بڑا سچ بتانے آیا ہوں. جس لڑکی کو آپ لوگ سب نے گناہ گار سمجھا، جسے ملازمہ بنا کر ذلیل کیا، اس کی تذلیل کی، وہ بالکل بے گناہ ہے. دادا جان چونک اٹھے. زین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زین نے تفصیل سے سب کو بتایا کہ کس طرح جمیلہ بیگم نے زاویار کو استعمال کر کے آدھی رات کو بلایا، کس طرح خود کرن کا بیگ پیک کیا اور پھر کس طرح سب کو جگا کر اسے بدنام کیا. زین نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے خود یہ سب تسلیم کیا ہے. میں نے اپنے کانوں سے ان کی ساری باتیں سنی ہیں. یہ سب میری ماں کی رچائی ہوئی سازش تھی تاکہ کرن کو میری زندگی سے نکال کر رومانہ کو میری زندگی میں لا سکیں. حویلی میں تو جیسے بم ہی پھٹ گیا تھا. دادا جان غصے سے کھڑے ہو گئے اور جمیلہ بیگم کی طرف دیکھا. جمیلہ، کیا یہ سچ ہے؟ جمیلہ بیگم سر جھکائے روتی رہیں. ان کی خاموشی نے سب سچ اگل دیا تھا. دادی جان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، یا اللہ، ہم سب سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا. ہم نے ایک معصوم بچی پر اتنا ظلم ڈھا دیا. عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. وہ دوڑ کر پچھلی طرف گئی جہاں کرن ہمیشہ کی طرح کام کر رہی تھی. وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ہال میں لے آئی. کرن حیران اور پریشان تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے. زین نے کرن کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ندامت اور محبت کے ملے جلے سے جذبات تھے. وہ کرن کے پاس گیا اور سب کے سامنے بولا، کرن، مجھے معاف کر دو. میں تمہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکا، مگر آج تمہاری بے گناہی سب کے سامنے ثابت ہو چکی ہے. دادا جان اور دادی جان نے بھی آگے بڑھ کر کرن کو گلے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگے تھے. کرن کی آنکھوں سے بھی پگھلتے ہوئے آنسو بہنے لگے تھے. یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ اس کا وہ بھاری پتھر جو اس کے سینے میں 4 سال سے رکھا تھا اب ہٹ چکا تھا. اس کا مان اور اس کی عزت واپس مل چکی تھی. زین نے دادا جان کی طرف دیکھا اور مضبوط اور بلند آواز میں کہا، دادا جان، اب میں ایک پل بھی کرن کو یہاں نہیں چھوڑوں گا. میں اسی ہفتے اس کے ساتھ رخصتی کر کے اسے اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جا رہا ہوں. اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا. دادا جان نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا. ہاں بیٹا، اب یہی مناسب ہے. تم اسے لے کر چلے جاؤ اور اسے دنیا کی ہر خوشی دو. زین نے اسی وقت رخصتی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں. جمیلہ بیگم کو ان کے کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا اور اب حویلی کا کوئی بھی فرد ان سے سیدھے منہ تک بات نہیں کر رہا تھا. یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی. رخصتی کا دن بہت سادہ مگر پروقار تھا. کرن نے خوبصورت لباس پہنا تھا اور اب اس کے چہرے پر وہ پرانا نور واپس آ رہا تھا. جب زین اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھا تو کرن نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں تشکر کا احساس تھا. کینیڈا پہنچنے کے بعد ان کی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا. شروع میں کرن بہت خاموش رہتی تھی کیونکہ پچھلے 4 سالوں کے زخم بہت ہی گہرے تھے. مگر زین نے اپنے بے پناہ محبت، توجہ اور دیکھ بھال سے اس کے ہر زخم پر مرہم رکھا. وہ اسے کینیڈا کی خوبصورت جگہوں پر گھمانے لے جاتا، اس کی پسند کے کھانے بناتا اور ہر وقت اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی حصہ ہے. آہستہ آہستہ کرن کا وہ پرانا روپ واپس آنے لگا تھا. اس کی وہ کھلکھلاتی ہنسی جو کہیں پر گم ہو گئی تھی اب دوبارہ سے زین کی گھر میں گونجنے لگی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش تھے. ان کے درمیان اب کوئی تائی اماں، کوئی سازش اور کوئی بدگمانی نہیں تھی. وقت کا مرہم بہت بڑا ہوتا ہے اور زین کی سچی محبت نے کرن کی زندگی سے ان سیاہ 4 سالوں کے سائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیے تھے. اب وہ دونوں کینیڈا کی
ایک خوبصورت سے گھر میں اپنی نئی اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جہاں سے محبت، خوشیاں اور سکون تھا۔ ان کی زندگی اب ایک سہیل زندگی کی طرح بالکل پرسکون اور متوازن سی راستے پر واپس آ گئی تھی۔